بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کلمہ کے متعلق وضاحت پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم لفظ، وضع اور معنی کے متعلق تفصیل کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ ایک تو ہے اس کا لغوی معنی، دوسرا ہے اس کا اصطلاحی معنی، اور پھر اس کے بعد ہم وضع کو سمجھیں گے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سمجھیں گے معنی کو۔ تو لفظ کا لغوی معنی ہے الرمیو، پھینکنا، جیسا کہ عرب کا مقولہ ہے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی۔ تو لفظت یعنی پھینک دی، تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ اور اصطلاح میں اس کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے ما یتلفظ بہ الانسان قلیلا کان او کثیرا، موضوعا کان او مہملا، حقیقتا کان او حکما، مفردا کان او مرکبا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی کلمہ وہ لفظ ہے جس کا انسان تلفظ کر سکے، چاہے وہ تلفظ کبھی کبھار ہو، چاہے اکثر اوقات ہو، چاہے موضوع ہو، چاہے مہمل ہو، چاہے تلفظ حقیقتاً ہو، چاہے حکماً ہو، چاہے وہ لفظ مفرد ہو، چاہے وہ لفظ مرکب ہو۔ تو دیکھیں جب ہم نے کہہ دیا نا کہ جس کا انسان تلفظ کرے، تو انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چاہے جنات کوئی کلام کرتے ہیں تو اس کو لفظ نہیں کہا جائے گا، یا اسی طرح فرشتے کوئی کلام کرتے ہیں تو اس کو بھی لفظ نہیں کہا جائے گا۔ تو لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب یہاں پر آپ اس کی ترکیبی عبارت بھی سمجھ لیں۔ اس سے پہلے تھا الکلمہ، تو الکلمہ بن رہا تھا مبتدا اور لفظ بن رہا ہے اس کی خبر۔ تو یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے جس کا جواب دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ اعتراض کیا ہے اس کے اوپر؟ اعتراض یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان تذکیر و تانیث میں مطابقت یہ ہوتی ہے، اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آتی ہے، اسی طرح اگر مبتدا مونث ہے تو خبر بھی مونث آتی ہے، جبکہ یہاں پر یہ مطابقت نہیں پائی جا رہی۔ الکلمہ یہ تو مونث ہے کیونکہ آخر میں گولتا ہے، اور لفظ یہ مذکر ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو مطابقت ہے یہ اسماء مشتقات کے اندر ہوتی ہے، اور لفظ یہ تو اسم مصدر ہے، اور اس میں مصدر مذکر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، مونث کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حکماً مطابقت پائی جا رہی ہے کیونکہ یہ مونث کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اگرچہ لفظوں کے اندر آپ کو اس کے اوپر تا لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لہذا اس لفظ کا الکلمہ مبتدا کی خبر بنانا یہ درست ہے۔ تو یہ اعتراض کا جواب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آگے چلیں، آگے ہے وضع لمعنی۔ دیکھیں وضع یہ باب فاتحہ یفتح، وضع یضع سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے رکھنا، متعین کرنا، یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ آگے ہے اس کا اصطلاحی معنی۔ وضع کہتے کس کو ہیں؟ وضع کہتے ہیں تخصیص الشیء بالشیء بحیث متى اطلق او احس الشیء الاول فہم منہ الثانی۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب پہلی چیز بولی جائے یا پہلی چیز محسوس کی جائے تو اس سے دوسری چیز خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ جیسے دھوئیں کو دیکھ کر آگ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ دھوئیں کو وضع کیا گیا ہے آگ کے لیے۔ تو یہ تو ہو گیا وضع کے متعلق تفسیر۔ آگے ہے لمعنی۔ لمعنی میں پہلی بات تو یہ کہ لام حرف جار ہے، اس کے بعد آگے لفظ ہے معنی، معنن کہہ لیں یا معنی کہہ لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں معنی کا لغوی معنی یہ ہے ما یقصد بشیء ای المقصود من الشیء، یعنی معنی وہ چیز ہے جس کو کسی اور چیز سے مراد لیا جائے، اس کو معنی کہتے ہیں۔ اور نحوی اصطلاح میں انا یعنی باب ضرب یضرب سے یا تو یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، یا یہ مصدر میمی ہے، یا پھر یہ اسم ظرف ہے۔ تو یہ یہاں پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان تینوں میں سے کون سا ہے، اسم مفعول ہے، اسم ظرف ہے، یا پھر یہ مصدر میمی ہے۔ تو دیکھیں اسم ظرف بھی نہیں ہو سکتا، مصدر میمی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں صورتوں کے اندر ترجمہ بالکل غلط بنے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اسم ظرف مراد لیتے ہیں یہاں پہ، تو مطلب یہ بنے گا کہ کلمہ وہ لفظ ہے جس کو مکان قصد کے لیے وضع کیا گیا ہو، قصد کی جگہ کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو دیکھیں یہاں پہ ظرف کے اعتبار سے ترجمہ بالکل غلط بن رہا ہے۔ اسی طرح مصدر میمی اگر آپ مراد لیتے ہیں تب بھی معنی غلط ہوگا، کیونکہ اس وقت اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ کلمہ وہ لفظ ہے جس کو نفس قصد اور ارادہ کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر ترجمہ غلط بن رہا ہے، لہذا جب دونوں صورتوں میں ترجمہ نہیں بن سکتا تو یہاں پر اسم مفعول کے معنی ہی کے لیے ہم یہاں پر اس کو مراد لیں گے۔ کیونکہ ایک قاعدہ یہاں پر ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی عبارت میں اسم ظرف یا مصدر میمی واقع ہو اور اس کو حقیقی معنی پر محمول نہ کیا جا سکتا ہو تو وہاں اس کو اسم مفعول کے معنی میں مراد لیا جائے گا۔ تو یہاں پہ چونکہ وہ دونوں مراد نہیں لیے جا سکتے، مصدر میمی بھی نہیں آپ مراد لے سکتے، مصدر بھی نہیں آپ مراد لے سکتے، اور اس لیے آپ یہاں پر اس کو اسم مفعول کے معنی کے لیے ہی مراد لیں گے۔
تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے آج کے سبق میں ایک تو لفظ کے بارے میں تفصیل پڑھ لی، لفظ کا لغوی معنی پڑھ لیا، اصطلاحی معنی پڑھ لیا، اور ترکیب میں یہ الکلمہ کی خبر واقع ہو رہی ہے، پھر اس کے اوپر ایک اعتراض ہوا، اس اعتراض کا ہم نے جواب دے دیا، پھر وضع کی ہم نے تعریف پڑھ لی، لغوی تعریف پڑھ لی، اصطلاحی تعریف پڑھ لی، اور معنی کے اندر ہم نے تفصیلی وضاحت پڑھ لی ہے کہ معنی کس کو کہتے ہیں، پھر معنی یہاں پر تین میں سے کون سا لیا جا سکتا ہے، تو وہ ہم نے وہاں پر وضاحت کر لی ہے کہ یہاں پر اسم مفعول کے یہ معنی میں ہے۔ اللہ اللہ